نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم نے کل کی ویڈیو میں روزے کا مطلب اور قرآن شریف کے احترام کے بارے میں خطاب کیا تھا، اور آج ہم روزہ اور روزے دار کی فضیلت کے بارے میں غور کرتے چلیں۔ روزہ ذریعہ ہے نفس کشی میں کامیابی حاصل کر لیں تو اس کا اپنا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، جیسے کہ ارشاد ربانی ہے وَنَهِ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو نفس کشی میں کامیابی حاصل کر لیا اس نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ تمام عبادتوں میں روزہ ہی وہ عبادت ہے جسے یہ عظمت حاصل ہے کہ جس کی جزا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے کو یہ بلند مقام اسی وقت مل سکے گا جب بندہ اپنی تمام خواہشات کو فنا کرے اور دل کو توڑ توڑ کر زخموں سے چور چور ہو جائے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی بات آئی تو ایک واقعہ یاد آیا، عرض کرتے چلو۔ ایک مرتبہ سلطان محمد غزنوی اپنے محل کے بلاخانے پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے محبوب غلام ایاز بندوق سے نشانہ بازی کی مشق کر رہا تھا۔ شاہی محل کے بالکل روبرو ایک آئینے کی دکان تھی۔ ایک عربی دکان پر آیا اور 1 درہم دے کر آئینہ خریدا۔ واپس نکلا تو ایاز کی بندوق بھی چلی، نشانہ غلط ہوا، زن سے بندوق کی گولی اڑی اور سیدھے عربی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے آئینے پر لگی اور آئینہ چکنا چور ہو گیا۔ عربی نے گولی کو شاہی محل سے اڑتے ہوئے دیکھا۔ ادھر سلطان نے بھی خود یہ نظارہ دیکھا۔ عربی سیدھے شاہی محل کی طرف چلا اور پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ خود سلطان دروازے پر آیا اور عربی سے جواب طلب کیا۔ عربی نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ واقعہ سننے کے بعد کہا بھائی واقعی ایاز سے بہت غلطی ہوئی، تم اسے معاف کر دو۔ یہ بتاؤ کہ اس آئینے کی قیمت کتنی ہوگی، میں دے دوں گا، تم دوسرا آئینہ خرید لو۔ یہ سن کر عربی نے کہا حضور اس وقت آئینے کی قیمت 1 لاکھ درہم ہے۔ عربی کا یہ مطالبہ سن کر سلطان کو غصہ آ گیا، کیونکہ سلطان نے عربی کو 1 درہم دے کر آئینہ خریدتا دیکھا۔ وہ غصہ کی حالت میں فرمایا میاں جھوٹ کیوں بولتے ہو جبکہ میں ساری کیفیت جانتا ہوں۔ عربی نے کہا حضور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے، جھوٹ بالکل نہیں ہے۔ میں نے 1 درہم دے کر جو آئینہ خریدا تھا وہ سالم تھا اور یہ آئینہ چکنا چور ہو گیا، اور وہ بھی آپ کے محبوب کے ہاتھوں۔ بادشاہ کو عربی کا یہ جواب بے حد پسند آیا، اندر گیا اور 1 لاکھ درہم کی تھیلی دی اور بہت سارا انعام سے نوازا۔ محترم دین اسلام کے ماں اور بہنوں، روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں خدا اور رسول کی اطاعت کے مد نظر مومن کا دل ٹوٹتا ہے۔ وہ خواہشات کو مٹا کر ٹوٹا ہوا دل لے کر بارگاہ خداوندی میں پہنچتا ہے تو یہی ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آئے گا۔ جہاں وہ اس کا اجر دے گا وہاں خود اپنے آپ کو بھی پیش کر دے گا۔ سبحان اللہ، کس قدر بلند ہے روزہ، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ حکم خداوندی کا پورا احترام کریں، اطاعت خداوندی اور رسول میں دل ٹوٹنے اور نفس کو کھچلانے کی صحیح کریں۔ یقین رکھیں کہ مومن کا آئینہ دل ہے، جس قدر ٹوٹے گا اس قدر دل کے بنانے والے کو پسند آئے گا۔ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے بار تعالیٰ میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار الہی سے جواب ملتا ہے اے موسیٰ انا عند المنکسرات قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ نعمت عظیم روزے جیسی عبادت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جہاں روزہ اللہ کو پسند ہے وہاں روزے دار بھی بہت محبوب ہے۔ روزے دار کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہے۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن افسوس کتنے ایسے ہیں جو ایسی عبادت کی ادائیگی میں انتہائی درجہ سستی برتتے ہیں، مختلف طرح کے ہیلے تلاش کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کو خصوصاً جب بھی رمضان المبارک آتا ہے تو بی پی بڑھ جاتا ہے یا گیس بڑھ جاتی ہے،
یا مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی سفر کا بہانہ بنا کر ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ سب محض روزے سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے بزرگوں، ہم اس دنیا میں ان تمام احکام خداوندی پر عمل کرنے سے اپنا دامن تو بچا لیں گے، مگر موت کے راستے سے گزر کر جب دربار خداوندی میں حاضر ہوں گے تو سوچیں گے کہ وہاں کیا جواب دیں گے، اللہ اور رسول کو کیا منہ دکھائیں گے۔ روزے جیسی عبادت سے جی چراتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ روزے کے بدلے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کو پالے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر ایک واقعہ یاد آیا، عرض کرتی چلوں۔ سلطنت کا دور تھا، کسی بادشاہ نے ایک خاص بازار لگانے کا حکم دیا جس میں عورتوں کے استعمال کی ہر چیز رکھی جائے۔ جب بازار لگایا جا چکا تو اطراف میں اعلان کیا گیا، اس بازار میں جو عورت آئے گی اور جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گی تو وہ چیز اس کی ہو جائے گی اور وہ اس کی ملکن بن جائے گی۔ اب کیا تھا، اعلان کے بعد بازار لگا، وہاں عورتوں کا ہجوم جمع ہو گیا اور کوئی عورت زیورات لوٹ رہی تھی، کوئی کپڑوں پر ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ غرض ہر عورت نے اپنے اپنے پسند کی چیز لوٹنے پر مصروف تھی۔ بادشاہ بازار کے بیچ بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب بادشاہ نے اپنی پیٹھ پیچھے کی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک لونڈی جو بادشاہ کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا، سب کے سب تو اپنے اپنے پسند کی چیز لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہاں اکیلی کھڑی کیا کر رہی ہے؟ لونڈی نے یہ سن کر کہا، حضور آپ کا اعلان ہے کہ جو عورت جس چیز پر ہاتھ رکھے گی وہ اس کی اپنی ملکہ بن جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یہی میرا اعلان تھا۔ تب لونڈی نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں نے آپ کو اپنا بنا لیا۔ جب آپ میرے ہیں تو یہ ساری بادشاہیت بھی میری ہے۔ دیکھیں آپ نے ایک لونڈی نے کس طرح بادشاہ کو اپنا کر پوری بادشاہیت کو اپنے مالک قرار کر دیا۔ کیوں نہ ہم اس واقعے سے عبرت حاصل کریں، جبکہ خدا تعالیٰ نے روزے جیسی عظیم عبادت کے صلے میں اپنے آپ کو دے دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ موقع ہم کو عطا فرمایا ہے۔ نیکیوں کا موسم بہار اپنے تمام رحمتوں اور فضیلتوں کے ساتھ سایہ فکن ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا کلمہ توحید کے پڑھنے والوں کا کام ہے۔ ہم ہیں کہ شکایتیں کرنا تو اچھی طرح جانتے ہیں اور بے بک ہو جاتے ہیں، اور کبھی رحمتوں کو لوٹنے کی کوشش ہرگز نہیں کرتے۔ رحمتوں کے حقدار وہی ہیں جو پوری کوشش کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدمی کو صحت و تندرستی کے لیے کم سے کم 1 مہینے میں 2.5 دن معدے کو فرصت دینا اور پیٹ کو خالی رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح مذہب اسلام نے 1 مہینے کے روزے فرض قرار دے کر انسانوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ روزے کی افضلیت کا اندازہ لگائیں۔ وہ لوگ جو دین اسلام اور خدا کے بھی منکر ہیں، انہوں نے تو روزوں کی افضلیت کو تسلیم کر لیا، تو ہم کیوں اس سے غفلت برتیں؟ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہمیں احکام خداوندی کا، قرآن پاک کا اور رمضان المبارک کا پورا احترام کریں۔ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ سے کامل استغفار کر کے اپنے خالی دامنوں کو نعمت ربانی سے پر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور کائنات کے تمام مسلمان کو صحیح معنوں میں روزے کی اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق سے نوازیں، آمین۔ اتنا سا کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔